بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عہد حاضر کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی پر اسلام دشمن ملک اسرائیل اور دنیا کی ناپاک ترین قوم یہودیوں کا قبضہ ہے۔ 1948 میں جب سے قلب فلسطین میں یہودیوں کے وجود کو امریکہ اور یورپ سمیت عالمی برادری نے تسلیم کیا ہے، اسرائیلی حکومت برابر اپنے توسیع پسندانہ عزائم میں حقیقت کا رنگ بھر رہی ہے۔ وہاں کے اصلی باشندے فلسطینیوں کو بزور طاقت رگیدا اور کھدیڑا جا رہا ہے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، سبھی کو مشق ستم منایا جا رہا ہے۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی میں بھی یہودیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اس کے تقدس کو پامال کرنے سے امت مسلمہ کے تن بدن میں آگ لگتی ہے اور وہ اپنی مجبوری اور مظلومی کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ حالانکہ دور فاروقی سے لے کر عباسی خلفاء اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ مسجد عبادت و ریاضت اور نغمہ توحید سے آباد تھی، مگر یہودیوں نے ماضی کی صلیبی جنگوں میں اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی سازشی ذہنیت سے کام لے کر بیت المقدس میں ایسے ناگفتبع حالات پیدا کر دیے ہیں کہ یہاں دور دراز سے آنے والے سیاح اور زائرین تو درکنار، خود وہاں کے اصلی شہری فلسطینیوں اور مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ دشمنان اسلام ہر وقت اس مسجد کی حرمت کو پامال کرنے کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔ اس وقت اسرائیلی دہشت گردوں کی جانب سے حملے جاری ہیں۔ حالیہ پیر کی رات تو گویا فلسطینیوں کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ ایک طرف قبلہ اول میں صہیونی افواج معتکفین اور نماز عشاء پڑھ رہے مصلیوں کو حصار میں لے کر خون کی ہولی کھیل رہی تھی، تو دوسری طرف غزہ میں بمباری کر کے قیامت برپا کر رہی تھی۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ مسجد اقصی کی حرمت و تقدس کو پائے حقارت سے روندا جا رہا ہے اور پوری امت مسلمہ غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تو مسجد اقصی کی آزادی کے لیے 16 صلیبی جنگیں لڑی تھی، مگر امت مسلمہ اپنی اسلامی شناخت سے اس درجہ غافل ہے کہ وہ جنگ تو دور کی بات ہے، جائز و وسائل کا استعمال کر کے صدائے احتجاج بلند کرنے سے بھی انحراف کر رہی ہے۔ ہمارے اندر سلطان صلاح الدین جیسا کوئی مرد مجاہد نظر نہیں آتا، کیا آتا ہے کہ جس کی رگوں میں اسلامی غیرت و حمیت کا لہو گردش کرتا ہو۔ مسجد اقصی اپنی بے حرمتی پر ماتم کنا ہے۔ ہماری فلسطینی مجبور و مظلوم مائیں بہنیں ہیں، ہمارا راستہ تک رہی ہیں، وہ ہم پر زندان توحید سے رو رو کر آہ بھری آواز میں یہ التجا کر رہی ہے، این انتم یا مسلمون، این انتم یا عرب، این انتم یا علماء۔ کہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ عرب کہاں ہے؟ علماء کہاں ہے؟ اب تو اٹھو اور میری حرمت کو پامال ہونے سے بچا لو، مگر غم ہے کہ خواب خرگوش میں مبتلا ہے۔ میرے مسلم بھائیوں، بے دست و پا نہتے فلسطینی اکیلے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں اور سر پہ کفن باندھ کر صہیونیوں کے خلاف میدان جنگ میں برستی گولیوں کے آگے بے خوف و خطر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور وہ صہیونی افواج کی گولیوں کا جواب ایک معمولی سی کنکر اور پتھر سے دے رہے ہیں۔ وہ اپنے وجود اور اپنے تشخص کی بقا کے لیے صہیونیوں سے دست گریباں ہیں۔
فلسطینیوں کے قتل و خون کی دلدوز خبریں اس وقت کبھی واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے مسلسل مل رہی ہے۔ اسرائیلی افواج نے خطے فلسطینی مسلمانوں پر دہشت گردی اور بربریت میں درندگی کی تمام حدیں پار کر رہی ہے۔ کیسے یہ سفاک درندے اپنے خطوں پر فائرنگ کر رہی ہیں، مگر دنیا کے نقشے پر موجود کروڑوں کی تعداد میں کلمہ توحید پڑھنے والے ان کے ساتھ اسلامی اخوت کی بنیاد پر تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ وقت فلسطینیوں تک عملی اخوت اور ایمانی یکجہتی کا پیغام بھیجنے کا وقت ہے، جس کے ذریعے انہیں کچھ تقویت ملے اور ان کے حوصلوں کو مضبوطی ملے۔ کاش کہ اسلامی اور عربی ممالک کے حکمرانوں کو کچھ غیرت آ جائے اور وہ عملی امداد فلسطینیوں تک پہنچائیں جو ان پر فرض ہے۔ اور مسلمانوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، مسجد اقصیٰ صرف گنبد و مینار پر مبنی ایک مسجد کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک نشان ہے، ان کی اسلامی میراث ہے، اسلامی تشخص کی ایک واضح علامت ہے۔ اس کی حفاظت ہمارا اسلامی اور مذہبی فریضہ ہے۔ اگر اس کو دشمنان اسلام نے خدا نخواستہ، اللہ نخواستہ مسمار کر دیا تو مسلمانوں کی شناخت کا ایک عظیم مرکز صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے دینی بھائیوں، اس لیے مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی جدوجہد میں تمام مسلم ممالک کے ایک ایک مسلمان کا لازمی فریضہ ہے۔ اور مسلمانوں اپنی قبر میں محل آرام فاروق اعظم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی روحیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہے۔ اب بھی خواب غفلت سے بیدار ہو کر مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے تن من کی بازی لگا دو، ورنہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور مسلمانوں کی عظمت کا نشان مسمار و منہدم کر دیا جائے گا، اور میں روز قیامت بارگاہ خداوندی میں تمہارا دامن گیر ہوں گا۔ افراد کار اور وسائل کا سامنا ہمیں بھی تھا، مگر ہم نے اپنی خدا پر کامل یقین اور اپنے عزم و ارادے سے اس وقت کے سارے مصائب کو مسخر اور زیر کر لیا تھا۔ اگر تمہارے اندر ایمانی غیرت و حمیت کا کوئی انش باقی ہے تو خدا را مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے اس عظیم اسلامی فریضہ سے غافل نہ رہو۔ کیا ہمارے اندر کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو اپنے آباء و اجداد کی اس پکار پر لبیک کہے اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے اپنے پیش رو حضرت فاروق اعظم اور مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کا رول ادا کرے؟ ہم مسلمانوں کو دوسروں پر تکیہ کرنے کے بجائے خود پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اس لیے میں اپنے دینی بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے توڑ کر التجا کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی مسجد قبلہ اول کے لیے